یہ وہ واقعات تھے جو جناب طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات ظاہری تک پیش آئے۔ اس کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یمامہ کے لوگ مرتد ہوئے تو ان لوگوں سے جنگ کرنے کے لیے جو دستہ روانہ ہوا اس میں حضرت طفیل اور ان کے بیٹے بھی شامل تھے۔ یمامہ پہنچنے سے پہلے ایک رات کو انہوں نے خواب میں دیکھا جو دوسری صبح کو انہوں نے اپنے دوستوں کو سنایا۔ کہا لوگوں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا سر قلم کر دیا گیا ہے اور میرے منہ سے ایک پرندہ نکلا ہے جو اڑتا ہوا سیدھا آسمانوں میں غائب ہو گیا، اور پھر ایک خاتون نے مجھے اپنی گود میں لے لیا اور مجھ کو میرا بیٹا پکارتا رہا لیکن میرے بیٹے کو میرے نزدیک نہیں آنے دیا گیا۔ حضرت طفیل نے اپنا خواب سنا کر کے تھوڑی دیر انتظار کیا کہ شاید احباب اس پر کچھ تبصرہ کریں گے، کچھ تعبیر بتائیں گے، لیکن جب کسی نے توجہ نہیں دی تو حضرت طفیل نے خود ہی کہا کہ میں نے اس خواب سے تعبیر لی ہے۔ تو احباب نے کہا کہ ہمیں بھی بتائیے آپ نے کیا تعبیر لی ہے؟ تو حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ تعبیر لی ہے کہ مجھے جنگ میں شہادت نصیب ہوگی، اور جو پرندہ میرے منہ سے نکلا ہے وہ میری روح ہے جو میرے جسم سے پرواز کر جائے گی، اور جس خاتون کو میں نے دیکھا ہے کہ اس نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا ہے وہ میری قبر ہے جو میری آخری آرام گاہ بنے گی، اور میرا بیٹا جو مجھے پکارتا رہا اسے میرے نزدیک نہیں آنے دیا گیا، تو اس سے میں نے یہ تعبیر لی ہے کہ میرا بیٹا بھی جنگ میں شدید زخمی ہوگا لیکن شہید نہیں ہو پائے گا۔ آخرکار یہی ہوا۔ یمامہ کی جنگ جو بڑی خونریز جنگ تھی، اس جنگ میں حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے بیٹے بھی بہت شدید زخمی ہوئے اور کچھ دنوں تک مرہم پٹی کے ذریعے سے علاج ہوا، اس کے بعد جا کر کے کہیں تندرست ہوئے۔ اور یہ صاحبزادے دور خلافت فاروقی میں یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جنگ یرموک میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اسی سلسلے میں ایک واقعہ اور ملتا ہے۔ ایک شخص تھا عاشا نام کا جو عرب کا بڑا نامور شاعر تھا، اور اس کی شاعری سے لوگ بہت حد تک متاثر تھے۔ جو وہ شاعری میں کہہ دیتا تھا لوگ اس کو مان لیا کرتے تھے۔ تو اتنے بڑے شاعر نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ سے متاثر ہو کر اور دین اسلام کی خوبیوں کو سن کر کے اپنے دل میں ایمانی جذبات محسوس کیے۔ پھر وہ ایمان لانے کی غرض سے اسلام قبول کرنے کی خاطر مکہ کی جانب عازم سفر ہوا۔ اتفاق سے اس کی ملاقات قریش کے لوگوں سے ہو گئی۔ قریش کے لوگوں نے مکہ میں آنے کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں دین محمدی سے بہت متاثر ہوں، میں نے محمد کے اخلاق کے بارے میں بڑا سنا ہے، لہٰذا میں دل سے ان کا دیوانہ ہو گیا ہوں، اب میں اسلام لانے کے لیے مکہ میں آیا ہوں۔ تو قریش، اب چونکہ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ قریش وہ لوگ تھے جو رسول اللہ کے خاندانی تھے، اور ہر دور میں دیکھا گیا ہے کہ دوسروں سے زیادہ ہمیشہ اپنوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا، ایک دیہاتوں میں ایک مثل مشہور ہے کہ آنکھ میں آنکھ کا بننا ہی کھٹکتا ہے، یعنی جو پلک کا بال ہوتا ہے نا وہی آنکھ میں کھٹکتا ہے، چونکہ پلک ہی آنکھ کے سب سے زیادہ نزدیک ہے۔ تو قریش ہی سب سے زیادہ سد راہ ہوا کرتے تھے کسی شخص کے اسلام لانے میں۔ عاشا جب اسلام لانے کے لیے مکہ میں آیا اور قریش کو یہ بات معلوم ہوئی تو قریش نے اس کو بہت بہکایا اور کہا کہ بھئی تم ایک بڑے شاعر ہو اور تمہیں یہ معلوم ہے کہ محمد نے شراب اور زنا کو حرام کر دیا ہے۔ چونکہ انہیں عاشا کی یہ کمزوری معلوم تھی، وہ جانتے تھے کہ عاشا شراب کا عادی ہے اور زنا کا رسیا ہے، لہٰذا ایسی بات بتاؤ کہ جو عاشا کو کڑوی لگے۔ تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ تمہیں معلوم ہے کہ دین محمدی میں زنا اور شراب دونوں حرام ہیں، اگر تم اسلام قبول کر لو گے تو جو تمہاری عادت ہے شراب پینے کی وہ عادت تمہیں چھوڑنی پڑے گی، اور زنا جو تم حسین اور خوبصورت لڑکیوں کے دل دادا ہو وہ چیز بھی تمہیں ترک کرنی پڑے گی، لذت تو تمہاری ختم ہو جائے گی، کیا فائدہ تمہارے اسلام لانے سے۔ تو عاشا نے جواب دیا کہ اب میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، نفسانی خواہشات کا تو میں زیادہ رسیا رہا نہیں، لیکن ہاں ابھی شراب کی عادت میرے اندر موجود ہے۔ بدقسمتی یہ کہ عاشا نے یہ سوچا کہ میں دوسری سال
یعنی آنے والی آئندہ سال کو اپنی شراب کی عادت چھوڑ کے دوبارہ آؤں گا تب اسلام قبول کروں گا. لیکن وہ کیا جانتا تھا کہ مشیت کو کچھ اور ہی منظور تھا. آشا جب یہ کہہ کر کے وہاں سے واپس ہوا کہ ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو پہلے میں جاتا ہوں اپنی شراب کی عادت کو ترک کروں گا, اگلی سال آ کر کے اسلام میں داخل ہوں گا. لیکن موت نے آشا کو اتنی مہلت نہیں دی اور سوء اتفاق کہ آشا بغیر اسلام کے دامن میں داخل ہوئے ہی دنیا سے رخصت ہوئے. لیکن آشا کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے مکہ آنے سے پہلے ایک قصیدہ لکھا رسول اللہ کی شان میں, جو سیرت کی کتابوں میں پورے کا پورا موجود ہے. کیا قصیدہ لکھا عربی میں, وہ تعریف مصطفیٰ جان رحمت کی اس نے کی, چونکہ عرب کا بہت بڑا نامور شاعر تھا. اس کا اپنا انداز کلام, اس کا اپنا لہجہ, اس کے اپنے نظریات, اپنے خیالات جو اس نے پیش کیے ہیں. تو سیرت نگار کہتے ہیں کہ آشا نے جن لفظوں میں مصطفیٰ کی تعریف کی وہ لفظ کبھی بھلائے نہیں جا سکتے, اسی لیے وہ پورے کا پورا قصیدہ سیرت کی کتابوں میں آج بھی جوں کا تو موجود ہے.